السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے مرکب اضافی مرکب یعنی کمپلیکس پوزیسیو فریگمنٹ دیکھیں گے۔ اسے ہم نیسٹڈ پوزیسیو فریگمنٹ بھی کہتے ہیں، اور مزید ہم مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں کچھ اور چیزیں جانیں گے۔ آگے جانے سے پہلے اس درس سے پہلے درس کے مفردات کو ایک بار دہراتے ہیں۔ قریۃ وطن راعی الغنم جزاک اللہ۔ قطيع الذئب مرأى حروف قراء۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اس قصے کا ایک بار مراجعہ کرتے ہیں۔ فی قریۃ صغیرۃ کان ہناک فتى صغیر یعمل کراء الغنم کل یوم کان یأخذ کتی الغنم إلى مرأى الجبل وفي يوم شار الفتى بالملل فساها ذئب ذئب أنقذوا الغنم سمع أهل القرية صوت الراعي فجاءوا إلى مرأى الجبل ولكن لم يجدوا أثر الذئب وضحك الراعي الصغير في اليوم الثاني كرر الفتى نفس الخداع سمعوا صوته وجاءوا ولكن مرة أخرى لا ذئب في اليوم الثالث جاء ذئب حقا وبدأ بأكل خراف الرائي صاح الرائي ولكن صوته لم يصدق فلم يأت أحد۔ اليوم سنتعلم، تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے؟ المرکب اضافی، مرکب اضافی کو پھر سے دیکھیں گے۔ المضاف تثنیہ و جمع، ہم دیکھیں گے کہ یہ مضاف جب تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہوتا ہے تو اس میں کیا چینجز آتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے اسماء خمسہ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو ان پر کیا چینجز آتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب مضاف الیہ ضمائر متصلہ کی طور پر آتا ہے تو یہ کیسا دکھتا ہے، یعنی اس پر ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے المرکب الاضافی المرکب، اسے ہم کمپلیکس مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں، یا ہم اسے نیسٹڈ مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں، یا ہم اسے نیسٹڈ پوزیشن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مرکب اضافی میں صفات کیسی دکھائی جاتی ہے، یعنی جو مرکب اضافی کے جو دو کمپوننٹس ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کی صفات کیسی دکھائی جاتی ہے۔ اور آخر پر ہم ایک قصہ جانیں گے، ایک لڑکے کا اور ایک چور کا، اور اسی بیچ ہم کچھ آیت کریمہ دیکھیں گے قرآن کریم سے۔ تو دیکھ لیجئے، ہم نے جانا کہ مرکب اضافی ہوا ترکیب یتکون من اسمین، یہ دو اسموں سے بنتا ہوا ایک مرکب ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو اسم الثانی ہے اسے اسم الاول کے ساتھ ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اسم الاول کو مضاف کہتے ہیں اور اسم الثانی کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس میں تنوین نہیں لگتی، اس میں ال نہیں لگتا، اور یہ ضمیر کی صورت میں نہیں آتا، جبکہ مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے جانا کہ یہ دائماً مجرور ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اس پر ال بھی آ جائے یا تنوین آ جائے، یعنی یہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بات کی، یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی اسم ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے یہ مذکورہ ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ اسم یا ضمیر کی صورت میں آتا ہے۔ یہ مضاف تابعہ ہوتا ہے ما قبل کے اعراب میں، جبکہ مضاف الیہ کی فکسڈ حالت ہے، یہ صرف اور صرف کیا آتا ہے، حالت جر میں آتا ہے۔ مزید ہم نے کل یہ بھی جانا کہ مضاف نہ ہی ال تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی تنوین قبول کرتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو تثنیہ اور جمع کے نون ہے وہ بھی نہیں آتے۔ تو ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیجئے، یہ جو مضاف الیہ ہے اس کی ہمیں دو فارمز ملیں گی، یا تو یہ ڈائریکٹ مذکور ہوگا، جیسے یہاں دیکھیے رسول اللہ، تو یہاں پر مضاف کون ہے، رسول، مضاف الیہ کون ہے، اللہ، یعنی لفظ اللہ یہاں پر مضاف الیہ۔ تو اس مثال میں کیا ہے، رسولہ، یہ مضاف الیہ یہاں ضمیر کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد ہم نے
یہ بھی ریوائز کیا کہ اسم مجرور کیسے پہچانا جاتا ہے. اس سے قبل ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسم مجرور صرف دو حالات میں ہوتا ہے. ایک یہ حالت ہے کہ اس سے پہلے حروف جرا آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ بن کر آ جائے. تو لہٰذا مضاف الیہ کو پہچاننے کے لیے ہم کیا دیکھیں گے؟ منصرف اسما میں زیر یا دو زیر، غیر منصرف اسما میں ہمیں زبر ہی ملے گی. وہیں مثنیٰ میں ہمیں آئین کا ساؤنڈ ملے گا، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا آنی اور آئین، آئین مثنیٰ کا ساؤنڈ ہوگا، اور جو جمع میں ہمیں اینا کا ساؤنڈ ملے گا، اور جمع مونس میں آتن کا ساؤنڈ ہمیں ملے گا. اس پر جو ہم نے مثالیں دیکھی تھی ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. لیلۃ القدر، یہاں کیا ہوا؟ فی کی وجہ سے لیلۃ القدر. تو دیکھیے مضاف الیہ نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. تو مضاف جو تھا پہلے لیلۃ تھا، اب فی کی وجہ سے یہ لیلۃ ہو گیا. اور ایک مثال دیکھ لیجئے، رحمت اللہ. تو اللہ کی رحمت، یہ جو رحمت اللہ ان کے آ جانے سے یہ کیا ہو گیا؟ رحمت اللہ. لفظ اللہ یہاں پہ بھی اللہ ہی ہے، یہاں پر بھی اللہ ہی ہے. وہیں یہاں پر رحمت تو ہے اور یہاں پر رحمت ہے. یعنی یہ جو رحمت تو رحمت یہ مضاف جو ہے، یعنی یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. مزید دیکھیں، متی نصر اللہ، تو مضاف مرفوع حالت میں ہے، لفظ اللہ مجرور ہے. وہیں اس میں دیکھ لیجئے، ان نصر اللہ قریب، تو اللہ ہی لفظ پھر سے مجرور ہے. وہیں یہ نصرہ ہے، نصرہ، تو نصرہ کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. یہ ڈیفالٹ پوزیشن دیکھ لیجئے، عباد الرحمن، تو الرحمن ہے، یعنی یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. وہی مضاف کیا ہے؟ ال کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور ابھی مرفوع ہے. وہیں اسے دیکھ لیجئے، رب العالمین، تو یہ اپنی جھری پوزیشن پر ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو عاملہ نہیں ہے. اگر یہاں دیکھیں، یہ ہے فی کتاب اللہ، فی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے، یہاں پر ان کی وجہ سے ذکر اللہ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ رب کیوں آیا؟ تو جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے، وہاں پر ہے الحمد للہ. یہ رب جو ہے یہ اللہ کا بدل ہے. تو بدل مطابقت رکھتا ہے کس کے؟ مبدل منہ کے، یعنی یہ رب اس وجہ سے ہو. تو اس سلائیڈ سے ہمیں دائماً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے. وہیں جو مضاف الیہ وہ ہر جگہ مجرور ہی ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ جو مرکبی اضافی ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مضاف نہ ال لیتا ہے اور نہ ہی تنوین قبول کرتا ہے. تو لہٰذا اس کی وسعت، یعنی اس کا نکرہ یا معرفہ ہونا، وہ کون بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے مضاف الیہ. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ ہے کتاب ولدن، اور یہ کیا ہے؟ کتاب الولد. یعنی یہ پہلا والا مرکب جو ہے یہ نکرہ مانا جائے گا، اور یہ والا مرکب جو ہے یہ معرفہ مانا جائے گا. وہیں آپ دیکھ لیجئے دوسری چیز، یعنی اعراب، جسے ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا. اعراب کے لیے ہم کسے دیکھیں گے؟ اعراب کے لیے ہم مضاف کو دیکھیں گے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا؟ مجرور ہوتا ہے. تو اعرابی حالت کے لیے ہمیں مضاف کو دیکھنا ہوگا. تو دیکھ لیجئے یہاں پر اللہ اللہ ولدن 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 ولدن، یعنی مجرور حالت پر ہے مضاف الیہ. تو لہٰذا ہم مضاف سے دیکھیں گے، یعنی نصر اللہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. نصر اللہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. مزید آپ یہاں پر اور ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف نمبر میں ویری کر سکتا ہے، اور اس میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا قاعدے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ ہے کتاب ولدن، لڑکے کی کتاب، کتابہ ولدن، لڑکے کی دو کتابیں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کتب ولدن، لڑکے کی کئی کتابیں. یعنی یہ مضاف جو ہے نمبر میں بھی ویری کرتا ہے، یعنی اس کا نمبر ہم مینشن کر سکتے ہیں. البتہ یہاں پر آپ نے نوٹ کر لیا، یہ ہونا چاہیے تھا کتابان، تو اس کا نون جو ہے وہ ہم نے ڈراپ کر دیا ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے، جو کہ اسم ہی ہوتا ہے، جو کہ ملکیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم بالکل سمجھ گئے ہیں کہ یہ تابع ہوتا ہے ما قبل کے. اس میں پہلی بات جو ہم اب بالکل جس کی پریکٹس بھی کریں گے کہ اس میں ال یعنی لام تعریف نہیں آتا، اس میں تنوین بھی نہیں آتی. اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہوگا
کہ ڈیول اور پلورل میں اس کا جو نون ہوتا ہے یعنی تسنیہ کا نون اور جمع کا نون وہ بھی نہیں ہوتا. تو دیکھ لیجئے ڈیفالٹ کیا ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین. اب چونکہ ہم نے تنوین کو استعمال نہیں کرنا تو ہم کیا کہیں گے، مسلمو، مسلمہ، مسلمے. وہیں آپ دیکھ لیجئے مسلمون کا جب ڈیول بنے گا وہ کیا بنے گا، مسلمان، اور اس کا بنے گا مسلمین، اور اس کا مسلمین. لیکن جب یہ مضاف بن کر آئے گا تو ہمیں اس کے نون کے بغیر ہی اس کو پڑھنا ہوگا، یعنی یہ بنے گا مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی. جمع میں ہم کیا دیکھتے ہیں، مسلمن سے مسلمون، مسلمن اور مسلمین سے مسلمین، یعنی اینا کا ساؤنڈ آتا ہے. لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے جب یہ مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا یہ نون بھی گر جاتا ہے. تو ہمیں ملے گا مسلموں، مسلمی اور مسلمی. یہ تو تھے مذکر کے 3 اسما. تو ہم نے ان میں کیا کیا، تنوین ہم نے گرا دی، مزید جو جمع اور تسنیہ کا نون ہے اسے بھی ہم نے اڑا دیا. اب مونس پر آتے ہیں. تو مونس کی ڈیفالٹ صورت تنوین کے ساتھ کیا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. وہیں اس کے جو ڈیول ہیں وہ کیا ہے، مسلمتان، مسلمتین، اور پلورل کیا ہے، مسلماتن، مسلماتن. تو جب یہ مضاف بن کر آئیں گے یہاں سے ہم نے بس تنوین اڑانی ہے، اور جمع میں چونکہ نون نہیں ہوتا تو اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی بس تنوین نہیں آئے گی تو یہ بنے گا مسلمتو، مسلمتا، مسلمتے. وہیں جمع میں مسلماتو، مسلماتے، مسلماتے. اور ڈیول میں چونکہ نون ہے، مسلمتان، مسلمتین، جب وہ مضاف کی صورت میں آئیں گے تو ان کا نون جو ہے وہ گر جائے گا. تو ہم بات کر رہے ہیں مضاف کی جو کہ ہمیشہ مذکور ہوتا ہے. تو ہم نے اس سلائیڈ سے خاصتاً یہ جانا کہ اگر ہمیں 2 چیزیں دکھانی ہے جو کہ کسی پوزیسر کی ہیں، 2 سے زیادہ دکھانی ہے، جب اس میں نون آتا ہے یعنی تسنیہ اور جمع کا تو اسے بھی ہمیں گرانا ہوگا ال کے گرانے کے ساتھ ہی، اور تنوین تو ہم نے بالکل استعمال نہیں کرنی. اب آئیے اور ایک چیز کے بارے میں ہم جانیں گے، وہ ہے مضاف جب اسمائی خمسہ میں سے. اور چونکہ ہم نے بات کی کہ مضاف میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 5 اسما پہلے دیکھ لیجئے. یہ ہے ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو. ابن یعنی باپ کے لیے، اخن بھائی کے لیے، ہمن سسر کے لیے، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور زو والا، جیسے ہم کہتے ہیں ذل جلال. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 5 اسما ہے، اسماء خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ جب مضاف بن کر آئیں گے ان کی رفع، نصب اور جری پوزیشن کیسی ہوگی. تو سب سے پہلے ابن میں دیکھ لیجئے، اس کی رفعی حالت ہے ابو، اس کی نصبی حالت ہے ابا، اور اس کی جری حالت ہے ابی. وہیں اخن کی دیکھ لیجئے، رفعی حالت اخو، نصبی حالت اخا اور جری حالت اخی. ہمن کو دیکھ لیجئے، رفعی حالت ہمو، نصبی حالت ہما اور جری حالت ہمی. وہیں فمن کو دیکھ لیجئے، رفعی حالت میں فو اور نصبی حالت میں فا اور جری حالت میں فی. اب آخر پہ زو کو دیکھ لیجئے، زو تو رفعی حالت میں زو ہی ہوتا ہے لیکن نصبی حالت میں زا اور جری حالت میں زی. تو آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ جو جری پلیس ان کی ہے وہ ای کے ساؤنڈ کے ساتھ ہے، ابی، اخی، ہمی، فی، زی. وہیں نصبی حالت آ کے ساتھ ہے، ابا، اخا، ہما. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، فا اور زا. یہاں پر کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ریفرنس بھی موجود ہے. جیسے یہ قصہ ہم نے پڑھا ہے ان 2 بہنوں کا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے ابا بڑے بزرگ ہیں، یعنی عمر رسیدہ ہے. وہیں سورہ یوسف کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، اخو، ابو. اور یہاں دیکھ لیجئے سورۃ اللہب کی اس آیت میں، تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ باپ کے لیے ہی آتا ہے، اسم تو اب ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے.
اور 6 بار یہ سٹرکچر آیا ہے ذوالفضل، ذوالفضل العظیم، جیسے یہاں ریفرنس کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 105 میں. یعنی جو ہم نے ڈیفالٹ پڑھا تھا 2 پیش 2 زبر 2 زیر، خالی یہی نہیں ہوتے ہیں جو اسم کو مرفوع منصوب اور مجرور بناتے ہیں، بلکہ اس کی اور بھی صورتیں ہیں. اسے آپ الگ سے یاد رکھ سکتے ہیں. اسماء خمسہ، 5 اسماء، اسماء خمسہ، یہ 5 ایسے اسماء ہیں جب رفعی نصبی اور جری حالت میں ہوتے ہیں تو یوں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. تو مضاف الیہ میں کل ہم نے جانا کہ یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یا تو یہ اسم ہوتا ہے یا ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. تو جب یہ اسم کی صورت میں ہوگا، اس کی جو پوزیشن ہے وہ اس کی حالت جر سے پہچانی جائے گی. منصرف میں زیر اور 2 زیر کے ساتھ، غیر منصرف میں زبر کے ساتھ، مثنیٰ میں عین کا ساؤنڈ، جمع مذکر میں اینا کا ساؤنڈ، اور جمع مؤنث میں آتن کا ساؤنڈ ملے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پوزیشن ہوتی ہے، اسے ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم ضمیر متصلہ کو بھی استعمال کر کے یہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں اور ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مضاف کی مثال ہم لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے بیتو، بیتا، بیت. جب ہم انہیں ضمائر متصلہ سے ملاتے ہیں تو ہمیں کچھ چینجز ملتی ہے. کس میں؟ ضمیر متصلہ میں. تو دیکھ لیجئے ڈیفالٹ جو ضمائر متصلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فقط ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کن، یہ اور نہ. لیکن جب ہم انہیں بطور مضاف الیہ لاتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں جب اس سے پہلے ایک اسم لایا جاتا ہے تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے. تو اس صورت میں کہیں پر ان میں چینجز آتی ہے. تو چینجز کس میں؟ مثال کے طور پر اگر ہم ہو کو دیکھیں گے، یہ کبھی ہو، کبھی ہو، کبھی ہی اور کبھی ہی بنتا ہے. تو چلیے ہم کوشش کرتے ہیں. اگر ہم بیت کو دیکھیں گے تو بیتو ہو ہم کہیں گے، بیتو ہو، بیتا ہو. لیکن جب ہم بیت کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بیتی ہی. وہیں آپ اس سے پہلے فی لگائیے تو کیا آئے گا؟ فی ہی، فی ہی. من لگائیے، من ہو. ل لگائیے، لہو. یعنی یہ جو ڈیفالٹ ہے یہ ہمیشہ یہی استعمال نہیں ہوتا. تو اس کو مزید آپ اپنی اپنی جگہ پر پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں گے بیتو ہم بھی آتا ہے، بیتے ہم بھی آتا ہے. اسی طرح بیتو ہن، بیتے ہن. یہ جو مخاطب کے ضمائر متصلہ ہیں ان پر کوئی چینج نہیں آتی. یعنی آپ نے یہاں پر نوٹ کیا کا، کما، کم، کے، کما، کنہ. اس پر آپ ایک پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. بیت کو ان ضمائر متصلہ سے ملا کر دیکھ لیجئے. بیتک، بیتکی، بیتکما، بیتکم، بیتکن. جزاک اللہ. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی چینج نہیں آئی. اسی طرح جب ہم انہیں متکلم کے ساتھ ملاتے ہیں اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتی. یعنی بیتنا، 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 کوئی فرق نہیں پڑتی. وہیں یا کی ہمیں 2 صورتیں ملتی ہے. مثلا اسی کو دیکھ لیجئے، بیتی ہم کہتے ہیں، یعنی ہم نے اسے کیا پڑھا ہے؟ ساکن پڑھا ہے. بیتی. اسی طرح منی، منی، اور یہ بنتا ہے لی. اس سلائڈ سے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے جب یہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ضمیر کی جو ہم نے آواز سنی ہے بالکل وہی رہے گی. اس میں بھی کہیں کہیں پہ ہمیں چینجز ملتی ہے. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں المرکب اضافی المرکب. اسے ہم پیچیدہ مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں یا اسے ہم نیسٹڈ پوزیشن کہہ سکتے ہیں. پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے، مالک یومن، تو دن کا مالک ہے. اب اس کو بھی دیکھ لیجئے، یوم الدین، جزا کا دن. تو یہاں پر یہ جو یوم اور یوم ہے یہ دونوں یکساں ہیں، سیم ہے. آپ ذرا یوں دیکھ لیجئے، کیا کوئی ایسی نوعیت ہے جہاں پر ان دونوں کو ملایا جائے؟ یعنی یہ یوم جو ہے اپنے ما قبل کے لیے مضاف الیہ بنے اور ما بعد کے لیے مضاف بن جائے. یعنی کیا ہم اسے مرج کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں.
جب ہم اسے مرج کریں گے پہلا والا تو مضاف ہی رہے گا اور بالکل لاسٹ والا مضاف الیہ ہی رہے گا، لیکن جو بیچ والا ہے یعنی جو انٹر لنکنگ ورڈ ہے اس میں دونوں پراپرٹیز آئیں گی، یہ بیک وقت مضاف الیہ اور مضاف ایکٹ کرے گا۔ تو دیکھ لیجئے اس میں مضاف الیہ بننے کی تو بالکل پراپرٹی ہے، لیکن مضاف میں تنوین نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہم نے بس کیا کرنا ہے، اس کی تنوین کو ہم نے گرا دینا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا مالکی یومن، پھر کہا یوم الدین، اب اسے ہم کنٹریکٹ کریں گے، ملائیں گے، تو ہمارے پاس کیا آئے گا، مالکی یوم الدین۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ اینڈ سے بگننگ تک بالکل ریورس ہو جائے گا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو ایسے مرکبات کو ہم کیا کہتے ہیں، نیسٹڈ پوزیشنز، پیچیدہ مرکب اضافی۔ اور یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہم اکثر اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اس کی گاڑی کی چابی کا رنگ، اس کی گاڑی کی چابی کا رنگ، تو اس میں کی اور کا یعنی ڈبل پوزیشنز ہم نے دکھائی ہیں۔ اور ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھ لیجئے یہ ہے آثار رحمت، اور آگے دوسرا کیا ہے، رحمت اللہ، یہ اپنی جگہ پر مرکب اضافی، یہ اپنی جگہ پر مرکب اضافی۔ اب ہم اسے مرج کریں گے، یعنی یہ جو کلمہ رحمت ہے ہم اسے دو کام لیں گے، اپنے ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف، یعنی اس پہ اب تنوین نہیں لگے گی، اس پر اب ال نہیں لگے گا، اور یہ مجرور ہی آئے گا۔ وہیں پہلے اور آخر پر جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی، یعنی پہلا صرف مضاف کہلائے گا، آخری صرف مضاف الیہ کہلائے گا، یہ بیچ والا مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار، effects of the mercy of اللہ۔ اور ایک مثال دیکھ لیجئے، یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور اس کا دوسرا ترجمہ یعنی ابی لہب کا دوسرا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، شعلہ رو یعنی آگ والے۔ تو فی الحال اس کا جو نارمل ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہینڈس آف ابو لہب۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ جو پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں جو سینٹرل پیس ہوتا ہے وہ ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، یہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور اب اس پر بھی تنوین کی ریسٹرکشن آ جاتی ہے، ال کی ریسٹرکشن آ جاتی ہے۔ اب آئیے آخری چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے صفات فی المرکب اضافی، کہ اگر ہمیں صفات بیان کرنی ہے مرکب اضافی کے اجزاء کی، تو ہم نے دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں مرکب اضافی کے۔ پہلی بات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ جو مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، ان کے بیچ میں ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ان کے بیچ میں ایک کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے جو کہ ٹوٹتا نہیں، تو لہٰذا اگر ہم نے صفت کو لانا ہے وہ بعد میں آئے گی، وہ چاہے مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، آگے ہے حقن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفت کس کی ہے، کیا یہ مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی، اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے، پہلی بات تو ہم نے جان لی کہ صفت ان کے بیچ میں نہیں آئے گی۔ اگر مجھے اس مضاف وعد کی صفت بیان کرنی ہے تو میں امیجیٹ بعد نہیں کروں گا، میں اس مرکب کے بعد کروں گا، اور اگر مجھے اس اللہ لفظ کی صفت بیان کرنی ہے وہ بھی بعد میں ہی آئے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پہچانیں گے کیسے؟ تو ہم اسے پہچانتے ہیں اعراب سے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ لیجئے وعدو، یہ مرفوع ہے، اور حقن بھی کیا ہے، یہ مرفوع ہے، یعنی یہ حقن صفت کس کی ہے، یہ وعدو کی ہے، یعنی کیسا وعدہ، سچا وعدہ۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ کا سچا وعدہ، سچا اس پہ اٹیچ ہو گیا کیونکہ یہ اسی کی تو صفت ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے اور ایک مثال،
ضیف ابراہیم المکرمین. تو ضیف ابراہیم یہ مرکب اضافی ہے، ابراہیم کے مہمان. اب یہ مکرمین جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ابراہیم کی تو صفت نہیں ہے کیونکہ یہ جمع ہے. تو یہ کس کی صفت ہے؟ تو یہ ضیف کی صفت ہے. یعنی کیسے مہمان؟ معزز مہمان. ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان. ان مثالوں کو دیکھ لیجئے. جیسے یہاں دیکھ لیجئے غلام الولد الصالح. تو یہاں پہ الصالح ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ غلام کی صفت ہے. وہیں پہ اگر ہم اسے یوں لکھیں گے غلام الولد الصالح، یہاں پر یہ لڑکے کی صفت ہے، یعنی ولد کی صفت ہے. پہلا کیا ہے؟ غلام الولد الصالح، لڑکے کا نیک غلام، لڑکے کا نیک غلام. اور دوسرا دیکھیے نیک لڑکے کا غلام، نیک لڑکے کا غلام. اور اگر ہمیں دونوں کی صفتیں بیان کرنی ہوتی ہے تو یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے کہ پہلے ہم مضاف الیہ کی صفت لاتے ہیں، یعنی امیجیٹ جو پہلے ہوتا ہے اس کی ہم نے صفت لانی ہے، اور لاسٹ میں ہم نے مضاف کی صفت لانی ہے. تو اس میں دو خاص باتیں ہم نے جانی کہ یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے ان کے بیچ میں ربط ہوتا ہے، ایک ایسا بانڈ ہوتا ہے جو کہ ٹوٹتا نہیں. اگر تو ہم نے صفت لانی ہے وہ بعد میں ہی آئیں گی، وہ چاہے مضاف الیہ کی ہو یا مضاف کی. قاعدہ یہ ہے کہ اگر دونوں کی صفات بیان کرنی ہے تو پہلے مضاف الیہ کی صفت بیان ہوگی اور اس کے بعد مضاف کی. پھر یہ پہچاننا کہ صفت کس کی ہے، اس کو ہم اعراب سے اور کنٹیکس سے رفتہ رفتہ سمجھ سکتے ہیں. پیچیدہ مرکب اضافی کی اور یہ جو صفات کی مثالیں ہم نے دیکھی قرآن کریم سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. اور یہ سورۃ الروم کی آیت 50 میں کیا ہے؟ فانظر الی آثار رحمت اللہ، یہ آثار رحمت اللہ، پس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار. کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے اسے مردہ ہونے کے بعد. اور سورۃ الزاریات کی اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی تیرے پاس بات ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے مہمانوں کی بات. ابراہیم کے مہمانوں کی بات. کون سے مہمان؟ المکرمین، معزز مہمان. اب آئیے اب ہم کچھ مفردات دیکھیں گے. تو خوات یہ عمل ہے یعنی سٹچ کرنے کا. ہوا خوات ہی خواتت. لسن کہتے ہیں ڈاکو کو، چور کو، لٹیرے کو. اسی طرح سبیون، سبیون چھوٹے کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ مریم میں پڑھا ہے سبیہ. سبیہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گود میں ہی بات کرے. بقا ہوتا ہے رونا، یبکی وہ رو رہا ہے، تبقی تو رو رہا ہے. امن ماں کو کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، الطریق یعنی راستہ، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. مثال یہاں چھوٹا چوہا ہے، فارن صغیرن. وہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ہاتھی بہت بڑا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فیل کبیر. خوات لص صبی بکا. جزاک اللہ. مدینة الطريق فار صغير فعل كبير. جزاک اللہ. اب آئیے اب ہم اس کہانی کو پہلے سنتے ہیں اور پھر اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. في يوم من الأيام أرسلت صالحة ابنها صغير إلى المدينة الكبيرة لتعلم علم الدين، فخاطت في جيب قميصه 40 دينارا وقالت له يا بني إياك أن تكذب مهما حدث
جزاک اللہ. في الطريق هجم عليه لص خطير وسأله هل معك مال فقال الغلام الصادق نعم في جيب قميصي 40 دينارا فتعجب اللص وقال أنت صبي صغير وقد كنت تستطيع أن تكذب فلماذا صدقت جزاک اللہ. فقال الطفل وعدت أمي صالحة ألا أكذب فبكى اللص وتاب وقال بسبب صدقك أؤمن بربك وأتوب إلى الله. جزاک اللہ. فی یوم من الایام، ایک دن، ارسلت ام صالحۃ ابنها الصغیر الی المدینۃ الکبیرہ، ایک صالح اور نیک ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک بڑے شہر کی طرف بھیجا، لیتعلم علم الدین، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، وخاطت فی جیب قمیصہ 40 دینارا، اور اس ماں نے اس کی جیب میں 40 دینار سی دیے، وقالت لہو، اور اس سے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ایاک ان تکذب، خبردار جھوٹ نہ بولا، مہما حدث، چاہے کچھ بھی ہو جائے. جزاک اللہ. فی طریق، راستے میں، ہجما علیہ لصن خطیر، راستے میں ایک خطرناک ڈاکو نے اسے روکا یا اٹیک کیا اور روکا. وسألہ، اور پوچھا، حل معک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے، کیا تمہارے پاس پیسہ ہے. فقال الغلام صادق، تو سچے لڑکے نے کہا، نعم، ہاں، فی جیبی قمیصی 40 دینار، میری قمیض کے جیب میں 40 دینار ہے. فتعجب اللص وقال، ڈاکو کو تعجب ہوا اور کہا، انت صبی صغیر، تم تو چھوٹے بچے ہو، وقد کنت تستطیع ان تکذب، تم تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے. فلماذا صدقت، تم نے کیوں سچ بولا. جزاک اللہ. فقال الطفل، بچے نے کہا، وعدت امی صالحۃ الا اکذب، میں نے اپنی نیک ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. فبکى اللص وتاب، چور رو پڑا اور توبہ کی. وقال، اور کہا، بسبب صدقک، تیرے سچ کی وجہ سے، اومن بربک وتوب الی اللہ، یعنی میں تیرے سچ کی وجہ سے میں تیرے رب پر ایمان لایا اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جزاک اللہ. فی یوم من الایام، ایک دن کی بات ہے، ارسلت ام صالحۃ ابنها الصغیر الی المدینۃ الکبیرہ، ایک صالح ماں نے اپنے بیٹے کو ایک بڑے شہر کی طرف بھیجا، لیتعلم علم دین حاصل کرنے کے لیے. وخاطت فی جیبی قمیصہ 40 دینارا، اور اس کی قمیض میں انہوں نے اس کی جیب میں 40 اصرفیوں کو سل دیا. وقالت لہو، اور اس نے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ایاک ان تکذب، جھوٹ نہیں بولنا، مہما حدث، کوئی بھی حادثہ ہو جائے. جزاک اللہ. فی طریقی، راستے میں، ہجم علیہ لص خطیرہ، ایک خطرناک ڈاکو نے یا چور نے حملہ ان پر کیا. وسالہ، اور اس سے پوچھا، حل معک مال، کیا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، مال کچھ ہے. فقال الغلام صادق، سچے بچے نے کہا، نعم، ہاں، فی جیب قمیص 40 دینارا، ہاں، میری قمیض کے جیب میں 40 دینار ہے. فتعجب لص، چور کو تعجب ہوا. وقال، اور کہا، انت صبی صغیر، آپ تو چھوٹے بچے ہو. وقد کنت تستطیع ان تکذب، آپ تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے. فلماذا صدقت، تو پھر آپ نے سچ کیوں بولا. جزاک اللہ. فقال طفل، اور بچے نے جواب دیا، وعدت امی صالحۃ الا اکذب، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. فبکى اللص وتاب، اور یہ سن کے رونے پڑا چور اور اس نے توبہ کی. وقال، اس نے کہا، بسبب صدقک اومن بربک واتوب الی اللہ، اس نے کہا کہ میں تمہاری سچائی کے سبب میں تمہارے رب سے ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی طرح توبہ کرتا ہوں. جزاک اللہ. تو اس میں یہ جو جیب قمیص ہی ہے، اس کی قمیض کے جیب، تو پھر سے یہیں پر یہی ریپیٹ ہوا ہے.
تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکب اضافی کو مزید دیکھا. ہم نے دیکھا کہ مضاف تثنیہ اور جمع کی صورت میں کیا چینجز ایکسیپٹ کرتا ہے. ہم نے 5 خاص اسما دیکھے، ان کی رفعی، نصبی اور جری پلیسمنٹ دیکھی جبکہ وہ مضاف بن کر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ضمائر متصلہ جب مضاف الیہ بن کر آتے ہیں تو کہاں کون کون سی چینجز آتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا مرکب اضافی کا مرکب، جسے ہم نے نیسٹڈ پوزیشن کہا یا نیسٹڈ پوزیسو کمپاؤنڈ کہا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صفات کیسے دکھائی جاتی ہے مرکب اضافی کی، یعنی مضاف کی صفت کیسے دکھائی جاتی ہے، مضاف الیہ کی صفت کیسے دکھائی جاتی ہے. اس میں ہم نے پہلا پرنسپل یہ دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آتی. اس پر ہم نے کچھ آیات کریمہ بھی دیکھی قرآن کریم سے، اور آخر پر ہم نے ایک ڈاکو اور ایک نیک لڑکے کا قصہ بھی جانا، جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.